الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال تعالی وقلیل من عبادی الشکور. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سالکین اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بندے کی طرف سے جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس چیز کا اللہ پاک کو بندے کی طرف سے انتظار رہتا ہے وہ عبدیت ہے، اظہار بندگی ہے. بندہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے سامنے انتہا درجہ ذلیل کرے، جھکا دے، اپنی ہستی کو بھول جائے، مٹانے کی انتہا کر دے. یہ بات اللہ پاک کو بے انتہا پسند ہے. چنانچہ حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اپنے کو جھکانے کی، ذلیل کرنے کی انتہا کر دیتا ہے تو اللہ پاک بھی پھر اسے اٹھانے کی اور اسے مقام دینے کی انتہا کر دیتا ہے. جو جتنا زیادہ اپنے کو اللہ کے سامنے جھکائے گا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ اسے اٹھائیں گے. یہ اللہ پاک کا اصول ہے. اور جس کی گردن جتنی زیادہ تنی ہوئی ہوگی، اکڑی ہوئی ہوگی، اللہ پاک اس کو اسی اعتبار سے اور اسی حساب سے توڑیں گے. چنانچہ متکبر کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم ایسی چال چل کے، اتنی متکبرانہ اور مغرور چال چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے. اور نہیں اتنا اپنا سینہ اونچا کر کے اور اتنا گردن کو اٹھا کر اور اکڑا کر تم کوئی پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. پہاڑ بہرحال تم سے اونچے ہیں اور تم سے زیادہ ان کا سینہ ٹھنا ہوا ہے. تو انسان کو اللہ پاک نے اس کی حقیقت بتائی کہ تمہارے اندر نہ یہ طاقت ہے کہ زمین کو پھاڑ ڈالو اور نہ ہی یہ طاقت ہے کہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ. اسی لیے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں بندے کو بندگی سجتی ہے اور خدا کو خدائی سجتی ہے. جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے
وہی چیز اختیار کرنا چاہیے اس کو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اوقات سے زیادہ بڑے بول بولے، سامنے والا ٹوک دے گا اسے، یا کم از کم دل ہی دل میں سوچے گا کہ ذرا یہ اپنے بول بولنے سے پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھ لیتا اور پھر بولتا، کم از کم دل میں تو یہ سوچے گا۔ تو انسان کو اپنی اوقات سے زیادہ نہ بولنا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی اوقات ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ یہ حضرت جی دامت برکاتہم کا جملہ ہے کہ اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرے، اللہ پاک کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے کسی کو خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اللہ پاک کی جناب میں دریافت کیا کہ اے اللہ، جب آپ کے دربار میں حاضری ہو تو ہمیں کیا لے کر آپ کے ہاں آنا چاہیے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ چیز لے کر آؤ جو میرے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو اب بندے نے پوچھنے والے نے کہ اے اللہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے سارے خزانے آپ کے ہیں، آپ خود ہی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیز لاؤ جو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عاجزی لے آؤ، عاجزی میرے پاس نہیں ہے، انا المتکبر، ساری بڑائی کا حق مجھے ہے، بڑا بھی ہوں اور بڑائی کو ظاہر کرنے اور بڑائی کو جتلانے کا حق اور اختیار بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کے لیے لفظ متکبر 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور بندے کے لیے متکبر سراسر عیب ہے، سراسر خرابی ہے، سراسر اس کے حق میں زوال کا اور نقصان کا باعث ہے۔ لیکن اللہ پاک کے حق میں خوبی والی چیز ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جو بندہ متواضع ہوتا ہے، اپنے کو جھکانے والا ہوتا ہے، مٹانے والا ہوتا ہے، اللہ پاک کو وہ بہت پسند ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو ان کی حیت سے، ان کی شکل سے، چال ڈھال سے، ان کے رہن سہن سے کوئی پہچانتا نہیں، اور اگر پہچانتا بھی ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے نظر میں، اور کوئی وقت نہیں دیتا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے دربار میں ایسا مقام حاصل کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ پاک اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات کو پوری فرما دیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دنیا والے انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ 2 آیتیں اس عاجز نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہیں، شکر کے تعلق سے اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد گرامی ہے، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرنے والے بندے بنو گے، لازیدنکم، مجھ پر لازم ہے، تم یاد رکھو میں تمہاری نعمتوں میں خوب اضافہ کروں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یہ بات بھی یاد رکھو، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب یہاں رک کر یہ سمجھیں کہ شاکر، شکر ادا کرنے والا، شکر کے بول بولنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جو متواضع ہوتا ہے، جو حقیقتاً بندہ ہوتا ہے، جو اللہ پاک کو اپنا منعم، اپنے اوپر نعمتوں کی بارش کرنے والا
اپنا محسن ہمیشہ احسان فرمانے والا سمجھتا ہے، وہی بندہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ متکبر کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس عاجز نے عبدیت اور تواضع کے تعلق سے تمہید کے طور پر اسی لیے عرض کیا کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ شکر کرنے کے لیے تواضع چاہیے، اللہ کے سامنے احسان مندی کے بول بولنے کے لیے اپنا دل چھوٹا ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھیں گے، اپنے آپ کو اگر کچھ سمجھیں گے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ چنانچہ دنیا میں بھی سابقہ پڑتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر کے احسانات دوسروں سے لے لیتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی بھول کر بھی شکریہ کا لفظ ادا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا شکریہ نہیں کہہ سکتے، وہ جزاک اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ دراصل اندر میں بڑائی چھپی ہوتی ہے، جو بڑائی بولنے سے روکتی ہے، شکریہ ادا کرنے سے روکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک شکر کی ترغیب دے کر اور شکر کا بدلہ بتا کر کہ شکر کے بدلے میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرنے پر پکڑ کی وعید کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، متواضع بنو، متکبر نہ بنو۔ کیونکہ ناشکری کرنے والا یا شکریہ ادا نہ کرنے والا بندہ وہی ہوتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوتی ہے، جو میں کرتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اس میں دوسرے کا کیا لینا دینا ہے، میں نے خون پسینہ بہایا ہے، میں نے راتوں کو جاگا ہے، اور میں نے اتنے دن تک کھڑے رہ کر محنت کی ہے، گھنٹوں مجھے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، تو آج پھر پورا خاندان پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، یہ سب بہار تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے، اسے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور الحمدللہ 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 کہتے ہوئے اس بندے کی زبان نہیں تھکتی ہے جو متواضع ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی دخل نہیں، میری محنت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری کوشش بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ سب کا سب اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ پاک اس کا احساس دلاتے رہتے ہیں اپنے پاک کلام میں۔ قرآن عظیم الشان اگر اٹھا کر دیکھا جائے اور بغور پڑھا جائے، افلا یتدبرون القرآن پر عمل کرتے ہوئے کہ قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس اعتبار سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ہم ایمان والے ہی نہ ہوتے۔ ایک سانس ہمارا لے لینا اور ایک سانس باہر نکال دینا، یہ بھی اللہ کے فضل ہی پر موقوف ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے فضل کو ہٹا لیں اپنے بندوں سے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جتنے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، بڑائی کے دعوے کیے ہیں، اور جنہوں نے بڑے بول بولے ہیں، وہ سارے کے سارے وہی تھے جو یہ بھول گئے تھے کہ ان کا کوئی خالق ہے اور مالک ہے، ان کا کوئی رازق ہے اور ان کا کوئی محسن ہے، یہ بھول گئے تھے۔ اس لیے اگر ہم شکر گزاری والے بندے بننا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اندر عاجزی اختیار کریں، تواضع کو لائیں، اپنے آپ کو مٹائیں، اپنے کو فنا کریں، اپنی میں کو ختم کریں، اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت کے بغیر، اللہ والوں کی تربیت کے بغیر یوں سمجھ لیجئے کہ خواب ہے، سراسر خواب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اور بغیر ہمارے بزرگوں اور مشائخ اور اکابر کی جوتیاں سیدھی کیے متواضع بن سکتا ہوں، موت آ جائے گی لیکن اسے تواضع کی بو بھی نصیب نہیں ہوگی، اسے تواضع کی تا کا نقطہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ چیز تو اللہ پاک نے رکھی ہی ہے اللہ والوں کی جوتیوں اور ان کے قدموں میں۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفات اور کیفیات ہمیں کتابیں پڑھ کر مل جائیں گی، یا صرف بیانات سن کر مل جائیں گی، یا یوٹیوب کے ذریعے مل جائیں گی، یا ویب سائٹس کے ذریعے مل جائیں گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہاں، جو شخص کسی اللہ والے کے قدموں کو تھام کر کسی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے اگر بقیہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، نئی ٹیکنالوجی کو صحیح کیوں نہ اختیار کرتا ہے، اس کے تعلق سے امید کی جا سکتی ہے کہ اسے یہ چیز ضرور ملے گی۔ تو بندے بننا سیکھیں، خدا بننا نہ سیکھیں۔ اس دنیا میں اگر اللہ پاک کی طرف سے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے
اگر کسی فرشتے کو بھیج دیا جائے کہ جاؤ سروے کر کے آؤ کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے میرے بندے ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کی ماؤں کے رحم میں نے ان کی تخلیق کی ہے اور ان کو پروان چڑھایا ہے، جتنے بندے ہیں ذرا جا کے سروے کر کے آؤ کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو حقیقت میں اپنے آپ کو میرا بندہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اور میرے مالک ہونے کو اور میرے خالق ہونے کو اور میرے بڑے ہونے کو مانتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، شاید ان کی بھی جب فہرست بنے گی تو غالباً فرشتہ 1000 میں سے ایک بندہ بھی نہیں پیش کر سکے گا جو صحیح معنوں میں بندہ ہو، جو صحیح معنوں میں متواضع ہو، جو صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی کو قبول کرنے والا ہو، اللہ کی بڑائی کو ماننے والا ہو، شاید ہی کوئی بندہ مل جائے۔ اس لیے کہ موجودہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم زندہ ہیں، یہ زمانہ تکبر والوں کا زمانہ ہے، بڑے بولنے والوں کا زمانہ ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بڑے بولے جاتے ہیں اللہ کی پکڑ وہیں آتی ہے۔ اللہ پاک سارے گناہوں کو ہضم کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، حلم ہے، اللہ پاک کے یہاں بہت حلم ہے، ہم اس حلم کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ اللہ کی صفت حلم ہی ہے کہ باوجود گناہوں کے بندے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں، مزے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی صفت حلم نہ ہوتی تو اب تک دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن گناہوں میں وہ گناہ جو اللہ کو برداشت نہیں ہوتے اور اللہ کی ان گناہوں پر پکڑ آ جاتی ہے اور اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، ان میں سر فہرست تکبر کا گناہ ہے۔ شیطان نے جس وقت بڑے بولے کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کو جاتی ہے، وہ پیروں تلے آتی ہے، اللہ پاک کی اسی وقت پکڑ آئی اور اللہ پاک نے اس کو اخرج منہا فإنک رجیم فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو ہمیشہ کے لیے میری نظر میں مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، صبح قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی، میری لعنت کی پھٹکار تجھ پر پڑتی رہے گی۔ کس بات پر آئی پکڑ؟ شیطان کے تکبر کے بول پر پکڑ آئی۔ جہاں انسان بڑے بولتا ہے، اللہ اسے تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اس کے متعلق کئی واقعات سناتے ہیں کہ جب بندے نے بڑے بولے فوراً اس پر پکڑ آئی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ بن کر رہے۔ شکر گزاری کی صفت بندہ بننے پر آتی ہے، خدا بننے پر نہیں آتی۔ جو شخص میں کرتا رہتا ہے، آپ اس کی زبان سے الحمدللہ سننے کو ترس جائیں گے، اور جو شخص میں کو ختم کرتا ہے وہ ہر بات کو اللہ سے جوڑتا ہے، کہتا ہے یہ میرے پیارے اللہ کا احسان ہے، یہ میرے پیارے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے پیارے اللہ کی نعمت ہے، میں کہاں اور اللہ کی یہ نعمت کہاں، میں کہاں اور اللہ کا یہ احسان کہاں۔ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو حقیقت میں متواضع ہو۔ اللہ پاک نے شکر کی ترغیب دی ہے۔ اچھا، پھر یہ شکر ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ کم نعمت ہے، بہت کم مقدار میں، کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ شکر کی نعمت جن کو ملی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، دوسری آیت یہ پڑھی گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ قلیل فرمایا، تھوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جن کو ہم اپنی انگلیوں پر گن سکیں، جن کو ہم ایک جگہ جمع کر سکیں، وہ قلیل ہوتے ہیں۔ اور کثیر وہ جو دکھائی نہیں دیتے، انگنت ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی جگہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا تم چن سکتے ہو میرے بندوں کو، انگلیوں پر گن سکتے ہو میرے ان بندوں کو جو شکر کرنے والے بندے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک بزرگ کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ دعا میں کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ تو وہ بندہ پریشان ہوا کہ ایسی دعا تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بزرگ؟ وہ قریب ہوا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت بات سمجھ میں آئی نہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں اللہ سے اصل میں شکر کی نعمت مانگ رہا ہوں، میں شاکر بننا چاہتا ہوں،
میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اگر میرا شمار شاکرین میں ہو گیا تو میں پھر قلیل لوگوں میں آ جاؤں گا، وہ لوگ جو اللہ کی خاص رحمت کی نظر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ شکر کی نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، چنانچہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کتنی زبانوں پر بس شکایت ہی شکایت، شکایت ہی شکایت، شکایت ہی شکایت، جس کو دیکھو وہ رونا رو رہا ہے، جس کو دیکھو وہ گلے کر رہا ہے، بس کچھ نہیں، کیا سناؤں۔ ویسے الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ ناشکری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شکر ہے کہ پہلے شکایتیں کر دیتے ہیں، پہلے رونا روتے ہیں، کہتے ہیں پھر ویسے اللہ کا احسان ہے بھائی، جو بھی ہے چل رہا ہے۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو چھپاؤ، اپنی تکلیف کو ظاہر مت کرو، اپنے اوپر جو گزر رہی ہے، جو بیت رہی ہے، اس پر پردہ ڈالو اور کہو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے لاکھوں سے اچھی حالت میں رکھا ہے، کروڑوں سے اچھی صحت دی ہوئی ہے، میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، راستے سے گزرتا ہوں تو سلام کر لیتے ہیں، سلام کرتا ہوں تو جواب دے لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، لوگ مسکرا کر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ پاک ستاری کی اس چادر میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیں، اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بیوی گھر میں داخل ہونے سے روک دے گی، بچے ابا کہنا چھوڑ دیں گے، اماں کہنا چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ درگت بنے گی کہ انسان کی وہ حالت ہوگی جو کہا جاتا ہے دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ کیفیت ہو جائے گی۔ تو کیا اللہ کی یہ کچھ کم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ستاری کی چادر ہم پر ڈال رکھی ہے اور ہم عزتوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو سوچے تو پھر اس کے دریچے ذہن کے کھلتے جائیں گے اور اسے پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا اور میں کہاں ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم گن نہیں سکتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، لیکن کیا کریں، انسان کی مت ماری گئی ہے، وہ تو ظالم ہے بڑا اور ناشکرا ہے، وہ تو بس شکایتیں ہی کرتا پھرتا ہے۔ ایک نوجوان کو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے دیکھا کہ پیشانی پر کپڑا باندھے ہوئے جا رہا ہے، یعنی اس کو سر میں درد ہو رہا تھا، پٹی کی شکل میں کپڑا باندھ لیا تھا۔ تو پوچھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے کپڑا باندھا ہے؟ کہنے لگا سر میں شدید درد ہے اس لیے کپڑا باندھا ہوں۔ تو پوچھنے لگیں تیری عمر کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ 25 سال۔ فرمانے لگیں ان 25 سالوں میں جو تجھے سر میں درد نہیں ہوا تو تو نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا سر اچھا ہے کون سے کپڑے کی پٹی باندھی تھی؟ تو نے اس پر تو شکریہ ادا نہیں کیا اللہ کا، اور یہاں آج سر میں درد ہو گیا تو پوری دنیا کو بتاتے پھر رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ اللہ والوں کو آزما لیں، دیکھ لیں، وہ کبھی ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں لائیں گے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سانس لے رہا ہوں اور ایک سانس باہر نکال رہا ہوں، یہ خود بجائے خود یہ اللہ کا عظیم الشان احسان ہے۔ اگر اللہ پاک اگر نہ چاہیں کہ میں سانس لوں اور ایک سانس باہر نکالوں تو اسی وقت دنیا سے چلا جاؤں، تو یہ بھی تو احسان ہے اللہ پاک کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے جو جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک شکر بندے پر روزانہ واجب ہے، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک شکر روزانہ واجب ہے۔ جو روزانہ صبح 2 رکعت نماز پڑھ لے، اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد، تو دن بھر کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا وہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ جو صبح کو یہ دعا پڑھ لے شام تک اللہ پاک اسے شکر گزار بندوں میں لکھتے ہیں، اور جو شام ہونے پر پڑھ لے اللہ صبح تک اسے شکر گزار بندوں میں لکھتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ آج کی صبح آپ نے جو بھی نعمت مجھے عطا فرمائی، او باحد من خلقک، یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا فرمائی، فمنک وحدک، وہ بس آپ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، آپ تنہا اس کے مالک ہیں،
کوئی آپ کا اس میں شریک نہیں ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر۔ جب اے اللہ ایسی بات ہے تو پھر جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کے کھاتے میں اور آپ ہی کی جناب میں، ولک الشکر، اور شکر کی الف سے لے کے یا تک وہ سب کا سب آپ ہی کے دربار میں نظرانہ ہے۔ تو اللہ کا شکر اس طریقے سے بندہ ادا کرے گا تو شام تک اللہ پاک اسے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ جب شام ہوگی تو اس کو یوں پڑھنا ہے، اللہم ما امسا بی من نعمت، کہ اللہ آج شام جو بھی نعمت آپ مجھے عطا فرمائے ہیں، او باحد من خلقک، یا جس کسی کو بھی آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، آپ ہی کی طرف سے وہ نعمت ملی ہوئی ہے، آپ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، تمام تعریفیں آپ ہی کے دربار میں اور تمام کا تمام شکر آپ ہی کی خدمت میں۔ جو بندہ شاکر ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو جو نقد نام ملتا ہے نا اللہ پاک کی طرف سے، وہ سکون کی شکل میں ملتا ہے، اطمینان کی شکل میں ملتا ہے۔ آپ اس بندے کو دیکھیں جو مطمئن زندگی گزار رہا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کا راز اگر جاننا چاہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ ناشکر بندہ چاہے اللہ پاک اسے کروڑوں میں کھیلنے کے قابل بنائے، اربوں کھربوں میں کھیلنے کے قابل بنائے، اسے کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا، اسے کبھی چین نہیں ملے گا۔ پرسکون وہی بندہ ہوتا ہے جو شاکر ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر لمحے پر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہمارے اکابر مشائخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہیں یوں لگے کہ تمہارے پاس شکر ادا کرنے کے لیے کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تمہاری پوری کی پوری زندگی امتحان کا مجموعہ ہے، ہر طرف سے تم مصائب میں گھرے ہوئے ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں، آفتیں ہی آفتیں، جدھر بھی تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں کہیں ایسا کچھ لگ ہی نہیں رہا کہ تم الحمدللہ کے بول اپنی زبان سے ادا کرو اور تم اللہ کا شکر کرو، تو پھر ایسے موقع پر یہ سوچ لو، آخری درجہ یہ سوچ لو کہ اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی بندہ یقیناً ایسا ہوگا جو مجھ سے بھی زیادہ حالات میں ہوگا، جو مجھ سے بھی زیادہ کرب میں، غم میں اور پریشانیوں میں ہوگا، جو مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں جھیل رہا ہوگا۔ اے اللہ آپ کا احسان ہے، اگر وہ بندہ آپ مجھے بنا دیتے میں کیا کر لیتا۔ بہرحال آپ کا انعام اور احسان ہے، آپ کی نعمتیں ہی ہیں مجھ پر، آپ کا فضل ہی میرے ساتھ میرے شامل حال ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ پریشانیوں میں ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچے، خوب اچھی طرح غور و فکر کرے اپنی زندگی پر، کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے جو ہمارے اکابر مشائخ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق عمل کرے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ اے اللہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو بہت پریشان ہو، اس کے اعتبار سے میں شکر کی حالت میں ہوں؟ نہیں، ہم سے زیادہ پریشان ہزاروں نہیں، دنیا میں لاکھوں مل جائیں گے، بلکہ عاجز بلا مبالغہ کہہ سکتا ہے کروڑوں مل جائیں گے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے، بنیادی مسئلہ جو ناشکری کی وجہ بنتی ہے، وہ عاجز آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو سمجھتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں پریشان، اس وقت سب سے زیادہ میں تکلیف میں ہوں، میں درد میں ہوں، میں کرب میں مبتلا ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ جس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، جس کی صبح بائی پاس سرجری ہونے والی ہے، کیا وہ شخص جس کو کانٹا چبھا ہوا ہے وہ اس بائی پاس والے سے جس کی سرجری ہونے والی ہے، وہ ہارٹ اٹیک پیشنٹ سے اسے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ کانٹا چبھنے والا بندہ؟ وہ بندہ جو کینسر کی وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا ہے، جسے بدن سے کبھی خون نکالا جا رہا ہے، جس کے بدن سے اور خون چڑھایا جا رہا ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کہ پانی بھی نہیں پی سکتا اگلے 24 گھنٹے۔ آیا یہ بندہ زیادہ پریشان ہے یا وہ شخص جس کو کانٹا چبھ گیا ہے وہ پریشان ہے؟ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے سمجھتا ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں ہی تکلیف میں ہوں، اور یہ چیز بنیاد بن جاتی ہے ناشکری کی۔ یہیں آ کے بندہ ناشکرہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس دعا کیجئے، حالات چل رہے ہیں، پریشان ہوں، بس کیا سناؤں آپ سے، اللہ کی شکایت ہو جائے گی، اللہ کو ناگوار گزرے گا۔ یہ سارا کچھ شکایت ہی تو ہے اللہ پاک کی،
آئے دن ہم اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے کہتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں دوسروں سے. یہ بھی تو شکایت ہے اللہ کی کہ اس طرح کہنا کہ اگر میں آپ سے کہوں تو اللہ کو ناگوار گزرے گا، اللہ کی شکایت ہو جائے گی، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا ہوں. ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ معمولی سے معمولی غم کو بھی دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اللہ پاک اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچا دیں، اپنی حکمت اپنی مصلحت کے تحت کوئی تکلیف تمہیں ہو جائے، بیماری پیش آ جائے، قرضے کی تکلیف ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بچوں کی طرف سے کوئی غم ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی دور نہیں کرنے والا ہے اسے. کوئی اس غم کو، تکلیف کو، پریشانی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے. کہاں جاؤ گے؟ تو اگر ہمیں غم سنانا ہے تو اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہیں. یہ ساری باتیں عاجز نے اس لیے عرض کی بطور خاص موقع محل کی مناسبت سے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، اس میں شیطان ہمیں ناشکرہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا رہے گا. ہے بھی پہلے سے، مزید لگ جائے گا. اب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، بھئی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو کمر ہی ٹوٹ گئی، بھئی بہت پریشان ہے، بہت مہنگائی ہو گئی، آپ ہی بتائیے کہاں سے کھائیں گے، کمانے کا بھی مسئلہ بن گیا، جاب پر سے نکال دیا گیا ہوں، فیکٹری کے لالے پڑ گئے ہیں، وہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. اب بس سارے لوگ یہی رونا روتے رہیں گے اور یہی باتیں چلتی رہیں گی. بھئی لاک ڈاؤن نے یہ کر دیا، لاک ڈاؤن نے وہ کر دیا، بھئی کیا کورونا آ گیا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری یہ مسئلے ہیں، لیکن کیا کریں، سنو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کہیں گے تو ٹھیک ہے کہ ہماری وجہ سے ہوا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا، لیکن ناشکری ضرور آ جائے گی اس میں جو مستقل گناہ ہیں. ہمیں اس میں بھی شکر کے پہلو تلاش کرنے چاہیے، ہمیں اس میں بھی اللہ کے احسانات کے پہلو نکالنے چاہیے. ورنہ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ اللہ پوری کی پوری زندگی میری پریشانیوں میں گزری ہے، آفتوں میں گزری ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے سامنے ایک اور بندے کو لائیں گے جو اس سے زیادہ پریشان تھا، جو اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا تھا، جو اس سے زیادہ غموں کو جھیل رہا تھا. اللہ اس کے احوال سامنے رکھ کے کہیں گے اس سے زیادہ تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا، تو پھر وہ فیل ہو جائے گا. تو شیطان اس دور میں انسان کو ناشکرہ بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہے گا، اور ہم اس کی کوشش میں اسے کامیاب ہونے دیں گے اپنی حرکتوں سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے. بس عہد کریں کہ ہم شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. جو بھی ہم سے ہماری خیریت پوچھے گا، ہمارا حال پوچھے گا، ہم کہ الحمدللہ اللہ کا احسان لاکھوں سے بہتر، اللہ کا احسان ہے لاکھوں سے اچھی حالت میں ہو. چنانچہ ایک بزرگ تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر یہ سوچے رات سوتے وقت جب بستر پر جائے اور سونے لگے تو بستر پر لیٹنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے ایک بات سوچے، اے اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ آپ کی کہ میری جو رات ہے وہ گھر پر ہو رہی ہے، بستر پر ہو رہی ہے، اپنے اختیار سے سونے جا رہا ہوں. اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا میں دن میں باہر گیا تھا، سڑک پر نکلا تھا، گاڑی چلائی تھی، گاڑی میں بیٹھا تھا، سب کچھ ہوا تھا، میرا کوئی حادثہ ہو جاتا، چلتے چلتے مجھے ٹکر ہو جاتی، کہ چلتے چلتے سن اسٹروک ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا اور میں ہاسپٹل میں چلا جاتا، اور رات اس حالت میں مجھ پر آتی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن گیا، شام آئی اور رات ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، میں بے ہوش ہو جاتا. لیکن اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے صحیح سلامت گھر سے باہر بھی جانے کی توفیق عطا کی، گھر والوں کے لیے کمانے دھمانے کی کوشش کیا اور صحیح سلامت واپس گھر لوٹ آیا، اور رات میں اے اللہ اپنے اسی جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ آپ نے صبح اٹھایا تھا، اسی صحت کے ساتھ، جس صحت کے ساتھ آپ نے مجھے صبح بیدار کیا تھا، میں پھر دوبارہ بستر پر جا رہا ہوں. اے اللہ یہ آپ کی نعمت کچھ کم ہے میرے لیے، یہ آپ کا کچھ کم احسان ہے. یہ شکر ادا کر کے بندہ بستر پر جائے، انشاءاللہ پورے یقین سے عاجز کہہ سکتا ہے اللہ پاک اسے ساری رات شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل فرما لیں گے. ایسے ہی وہ بزرگ فرماتے ہیں صبح اٹھے جیسے ہی آنکھ کھلے تو تھوڑی دیر کے لیے بستر سے اترنے سے پہلے وہ تھوڑی دیر محاسبہ کرے اور سوچے
کتنا اللہ پاک کا احسان ہے کہ میری آنکھ جب کھلی تو میں گھر میں ہی ہوں، میں بستر پر ہی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے سوتے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ جب اٹھانے جاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہی نہیں، ان کا ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے بندہ نیند ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سے ہو گیا۔ اے اللہ آپ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، کتنا بڑا احسان ہے آپ کا۔ اور اے اللہ اگر میں زندہ بھی ہوتا، ہو سکتا ہے مجھے کچھ ایسی بیماری ہو جاتی، مجھے ہوش ہی نہیں آتا اور لوگ مجھے بستر سے اٹھا کے دواخانے لے جاتے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیتے۔ اے اللہ وہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ہو سکتا تھا کہ میں ہوش میں بھی ہوتا اور صبح جب میری آنکھ بیدار ہوتی، جب میں نیند سے اٹھتا، مجھے سخت بخار نے گھیرا ہوا ہوتا، مجھے کوئی اور بیماری گھیری ہوئی ہوتی، یا اے اللہ میں رات کے درمیانی حصے میں، رات کی تاریک حصے میں ایسی حالت میں میری نیند بیدار ہوتی کہ مجھے سخت پیٹ میں درد ہوتا، مجھے سخت سر میں درد ہوتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اے اللہ جیسے آپ نے عافیت کے ساتھ مجھے رات میں بستر پر سلایا تھا، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ عافیت کے ساتھ آپ نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا۔ اے اللہ یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ لاکھوں نہیں، کتنے لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے جو رات میں سوتے ہیں لیکن صبح ان کی عافیت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ کو یہ ادا بندے کی پسند نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کو یہ عاجزی اور یہ تواضع اور اللہ کے سامنے بندے کا اپنی بندگی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا پسند نہیں آئے گا؟ کیا اللہ پاک ایسے ہی ہمیں ضائع کر دیں گے، رائیگاں جاننے دیں گے ہماری اس کوشش کو اور محنت کو؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک کوئی ایک بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، اسے اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ آخرت تو آخرت ہے، اللہ پاک دنیا ہی میں نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے، فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا جبکہ ہمیں مار چکا تھا، بعدما اماتنا جبکہ ہمیں مار چکا تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہم سوتے ہیں رات کو گویا کہ ہم مر جاتے ہیں، اب واپس ہمارا نیند سے بیدار ہونا یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے، اللہ کی طاقت پر موقوف ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر ہمیں ایک دن اللہ ہی کے ہاں لوٹ کے جانا ہے۔ کتنی چیزیں نبی علیہ السلام نے اس میں سکھائیں۔ بندے نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور اسے موت کی یاد بھی دلا دی۔ نبی علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اس نے موت کو یاد کر لیا اور ایک مرتبہ اللہ کے ہاں جاننا ہے یہ بھی اس نے یاد کر لیا۔ اب جو اس احساس کے ساتھ باقی پورا دن گزارے گا، کیا وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیا وہ کوئی گناہ کرے گا؟ کیا کوئی بڑے بول بولے گا؟ کیا وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے مخلوق کو تکلیف ہو، مخلوق کا دل دکھے؟ نہیں، اسے تو یہ احساس ہوگا کہ آج میں نے اللہ کے فضل سے آنکھیں کھولی ہیں، پتہ نہیں کل کھول پاؤں گا کہ نہیں کھول پاؤں گا۔ اللہ پاک نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ چنانچہ اس عرصے میں بھی یہی سوچے، کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے دوست احباب، کتنے اڑوس پڑوس کے لوگ، جاننے پہچاننے والے، دور کے نزدیک کے، اپنے شہر کے دوسرے شہر کے، دنیا بھر کے کتنے لوگ ہیں جو اس عرصے میں اللہ کے ہاں جا چکے، انتقال کر چکے۔ کیسا وقت گزر رہا تھا ابھی 1-2 مہینے پہلے کہ ہر آئے دن انتقال کی خبریں سن رہے تھے، صبح ایک خبر آ رہی تھی، شام ایک خبر آ رہی تھی، لوگ ہیبت کے مارے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا بھی نمبر لگ جائے گا۔ ایسی والی کیفیت تھی، لوگ سراسمیگی کے عالم میں تھے، نفسا نفسی جس کو کہا اللہ پاک نے، کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ کیفیت تھی۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، بیٹوں نے ماں کے جنازے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کے چلا جائے گا، باپ کو دیکھ کے چلا جائے گا، ماں کو دیکھ کے نظریں بچا لے گا۔ وہ اس دنیا میں اللہ پاک نے اس کا نمونہ دکھا دیا۔ کتنے لوگ تھے جو بھائی کے جنازے میں اس کا دیدار کرنے نہیں آئے، ڈر گئے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی۔ ایسی حالتوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا، یہ بھی شکر کے مقام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے پورے خاندان میں کسی کا بھی انتقال نہیں ہوا، سب صحیح سلامت ہیں، کسی کو بھی کسی مرض نے نہیں چھوا، نہ اس مرض نے جس کا زور و شور رہا اور نہ ہی کسی دوسرے مرض نے، بلکہ وہ لاک ڈاؤن میں اور اچھی زندگی گزارے۔ جو ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے، جنہیں بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں تھا، جنہیں بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم نہیں تھا جن کے پاس میں، ان کو فرصت مل گئی۔
اور وہ گھر میں عیش و آرام سے رہنے لگے، اور اللہ نے ان کے ساتھ میں معاملہ بھی ایسا کیا تھا کہ کوئی تنگی ترشی بھی نہیں تھی، روزانہ اچھا اچھا کھا رہے تھے، آرام سے خوب سو رہے تھے۔ کتنے ایسے خاندان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، لیکن کیا کبھی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اس وقت حالت شکر میں ہیں جبکہ پوری دنیا حالت صبر میں ہے؟ اللہ پاک حجت قائم کرتے ہیں، کل اللہ پوچھیں گے کہ ذرا یاد کر وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جب تیرے اطراف میں جنازے اٹھ رہے تھے، اور تو نے اپنے کتنے رشتہ داروں کے تعلق سے سنا کہ وہ لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور جانکنی کے عالم میں رہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ مر ہی جائیں گے، لیکن پھر میں نے انہیں زندہ رکھا اور وہ پھر ہاسپٹل سے اچھے ہو کر آئے۔ کیسے کیسے حالات چل رہے تھے تیرے اطراف و اکناف میں، اور تو اور تیرا گھر مکمل طور پر محفوظ رہا۔ میرے بندے، تو نے اس وقت میں میرے لیے کیا کیا؟ کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے افسوس کے ساتھ ہی صحیح، غم کے ساتھ ہی صحیح یہ سنایا کہ ہم نے اس زمانے میں بھی گناہ نہیں چھوڑے، اس زمانے میں بھی ہم سے نافرمانیاں ہوئیں، اس زمانے میں بھی ہم اللہ کی بندگی کی طرف اپنے آپ کو موڑ نہیں سکے، اس زمانے میں بھی ہماری نمازیں قضا ہو گئی، ہماری نمازیں چھوٹ گئیں، ہم نماز نہیں پڑھے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ موبائل میں لگے رہے، اور نت نئی قسم کی ویب سائٹس کا پتہ لگایا، اور نت نئے قسم کے اپلیکیشنز کا انہیں پتہ چلا، اور پھر وہ اس میں غرق رہے، اس میں ڈوبے رہے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ اگر اللہ پاک اس بیماری میں ہمیں مبتلا کر دیتے یا کسی اور بیماری میں ہمیں مبتلا کر دیتے، اور جیسے دوسرے کے وجہ سے ہم چلے جاتے تو کیا ہوتا، کیسے اللہ کو منہ دکھاتے۔ یہ احساس ہمیں اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم عین وقت پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑی جو مصیبت اور بیماری اس دنیا میں لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ، غفلت کی بیماری ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ ارشاد فرماتے ہیں غفلت کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑی معصیت غفلت ہے، اس لیے کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے وہی گناہ کرتا ہے، اور جو بندہ غافل نہیں ہوتا وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اسی لیے حضوری چاہی جاتی ہے، اسی لیے مقام یادداشت مانگا جاتا ہے، اسی لیے مقام ذکر مانگا جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک جو اصطلاح ہے مقام یاد کی، مقام یادداشت کی، استحضار کی، وہ یہی ہے، اور ہمارے سلسلے عالیہ میں وقوف قلبی جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بندے کو ہمیشہ اللہ یاد رہیں، ہمیشہ اللہ کی دھن اس کے سر پر سوار رہے، ہمیشہ اللہ کا نام اس کے دل میں حرکت کرتا رہے، تاکہ وہ کبھی گناہ کی طرف نہ پھٹکے، تاکہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف اور اللہ کو ناراض کرنے کی طرف اپنے آپ کو نہ موڑے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی وہی ایام تقریباً چل رہے ہیں، اگرچہ وہ شدت نہیں رہی، اگرچہ وہ سختی نہیں رہی، اگرچہ وہ ہیبت اور نفسا نفسی کا عالم نہیں رہا، الحمدللہ اطمینان کی کیفیت شروع ہو چکی ہے، لیکن اب بھی وہ تھوڑی بہت جو سچویشن